بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو ساری انسانیت کے لیے راہ ہدایت بن کر آیا ہے، تو پھر اللہ پاک نے خاص طور پہ ھدی للمتقین کیوں کہا کہ تقوی والوں کو اللہ پاک ہدایت، یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، یہ کیوں فرمایا؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، یعنی جب بندے کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف آ جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے سب سے پہلے دلی طور پہ اللہ کی طرف راغب ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر انسان دلی طور پہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا مگر قرآن مجید سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو قرآن مجید سے وہ ہدایت نہیں لے پاتا بلکہ وہ گمراہی لیتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو بے شمار لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جو دن رات قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر ان کی ظاہری جو زندگی ہے، ان کے جو معمولات زندگی ہیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو بغور دیکھا جائے، ان کی صبح و شام کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید، وہ صرف قرآن مجید پڑھتے ضرور ہیں مگر قرآن مجید ان کی زندگیوں کے اندر پریکٹیکلی اور عملی طور پر شامل نہیں ہوا۔ یعنی قرآن مجید کا میسج اور پیغام ایک طرف ہے اور ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کا کریکٹر ایک طرف، دوسری طرف جا رہا ہے۔ ان کا ظاہری تعلق قرآن مجید کے ساتھ پڑھنے کی حد تک تو ہے مگر قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق جو اصل میں ہونا چاہیے، جو قرآن مجید پڑھ کر بندے کو ہدایت ملتی ہے اور ہدایت جو بندے کے کردار کے اوپر، بندے کی شخصیت کے اوپر رنگ چڑھاتی ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، بلکہ پاکستان کو اگر ہم پاکستانی عوام کو دیکھیں تو سارے مسلمان ہیں اور ہر کوئی پاکستان میں بسنے والا کوئی شخص، شاید کوئی ایک دو ہوں گے، چپڑاسی سے لے کر صدر مملکت تک اور وزیر اعظم تک، کوئی شخص آپ کو پاکستان کے اندر ایسا نظر نہیں آئے گا جو کرپٹ نہ ہو، جو اپنے ذاتی مفادات ہی کو دیکھنے والا نہ ہو، صرف اس لیے کہ اس کے دل کے اندر سے خوف خدا، تقوی نہیں ہے، نکل چکا ہے۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، قرآن مجید اس کے لیے ایک نیا رستہ کھولتا ہے۔ جب ایک نیا رستہ کھولتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کیا، جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے، میری زندگی کیا اس انداز کے ساتھ گزر رہی ہے یا کسی اور طریقے سے گزر رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہے، صاحب اقتدار ہے یا کوئی آفیسر ہے اور وہ اپنے جاب کے ساتھ پوری ایمانداری نہیں کر رہا، پورا اس کا حق ادا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آج میں ایک گورنمنٹ سکول میں گیا تو جب میں سکول کے گیٹ میں انٹر ہوا تو بچوں کی آوازیں میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فوجی آ گیا، سیدھے ہو جاؤ، جماعتوں میں کلاسز میں چلے جاؤ اور کچھ کر لو۔ یہ ساری آوازیں میرے اپنے کانوں سے میں نے خود سنی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ فوجی نے چیک کرنے کے لیے آنا ہے، تو اس کے چیک سے ڈرتے ہوئے انہوں نے اپنی لائنیں سیدھی کر لی ہیں، انہوں نے وہ کلاسز میں چلے گئے ہیں اور ٹیچرز بھی، سارے ٹیچرز بھی منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید فوجی آ گیا۔ تو فوجی سے زیادہ ڈر ہے، اللہ سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو اس تقوی، ایسی صورتحال اگر ہو جائے کہ لوگ اپنے اوپر والے لوگوں سے تو ڈریں مگر اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف سے اپنا وہ کام، اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض پوری طرح سر انجام نہ دیں، تو اس کو ہم تقوی نہیں کہتے۔ بلکہ اور جب ہماری ایک بندے کی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ قرآن مجید سے ہدایت نہیں لے سکتا۔ اور اگر پوری قوم کی اس طرح کی سائیکی بن جائے، اس طرح کا وے آف لیونگ ہو جائے، اس طرح کا سوچنے کا انداز بن جائے تو پھر پوری کی پوری قوم جو ہے وہ قرآن مجید سے ہدایت نہیں لے سکتی۔ خواہ اس کو آپ کتنا بھی سمجھاتے رہیں، کتنا پڑھاتے رہیں، کتنا درس قرآن دیں، کتنے واعظ و نصیحت کریں، جو دل چاہے کریں، آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں گے ان کے قلوب و اذہان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید صرف متقین کو، اللہ کے خوف، اللہ کا خوف رکھنے والوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، صرف اپنے مفادات کی جنگ ہے۔ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں بے تحاشا پاکستان کا پیسہ اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کے لوٹتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں اور باہر پیسہ بھیج دیتے ہیں، باہر کے بینکوں میں بھیج دیتے ہیں۔ آپ آفیسرز کو دیکھیں، آفیشلز کو دیکھیں، آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں، زندگی کے کسی بھی شخص کو آپ کسی بھی جگہ پر پاکستان میں دیکھ لیں تو آپ کو ہر شخص
صرف ایک ہی کام کرتا نظر آئے گا کہ اوپر والے اگر کوئی تھوڑا بہت وہ کام کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہا ہے، تو وہ صرف اوپر والے کے ڈر سے، اوپر والے افسر کے ڈر اور خوف کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اور اگر اس کو اوپر والے افیسر کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو وہ بالکل کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں جس اسکول کی بات کر رہا ہوں، جب میں اس اسکول میں داخل ہوا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے جو پرنسپل ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، وہ آج چھٹی پر ہیں۔ تو آپ یقین جانیں کہ بچے گراؤنڈ میں بیٹھے، کلاسیں لگا کے بیٹھے تھے، کوئی ایک ٹیچر بھی پورے اسکول کے اندر ان کو پڑھا نہیں رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ پرنسپل کا خوف ہے، اوپر والے آفیسر کا خوف ہے، مگر اللہ کا خوف دلوں میں نہیں رہا۔ جب اللہ کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے تو پھر صورتحال قوموں کی وہی ہوتی ہے جو آج پاکستانیوں کی ہے اور پاکستان کی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی خوف خدا کسی کے دل میں ہو تو خربوں روپیہ لوٹ کر اس ملک کا لے گئے، باہر لے گئے، اور پھر بھی ان کا جو پیٹ ہے، ایندھن ہے، وہ بھرتا نہیں ہے۔ پھر بھی اب نواز شریف کی فیملی کو آپ لے لیں، آپ زرداری کی فیملی کو لے لیں، آپ باقی سیاستدانوں کی فیملیز کو لے لیں، اتنا پیسہ بے تحاشا پیسہ ان کے پاس ہے۔ اگر ان کی آنے والی 10 نسلیں بھی کھاتی رہیں تو وہ ختم نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود جب بھی اقتدار، ہر وقت اقتدار کی تمع ہے، ہر وقت اقتدار کی خواہش ہے، مگر جب بھی اقتدار میں آئیں گے تو اقتدار میں آنے کا مقصد، اقتدار لینے کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا کہ ہم نے پیسہ بنانا ہے اور بنانا ہے، اور پاکستان کو لوٹنا ہے، اور پاکستان کے خزانے کو لوٹنا ہے، اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، اور مال و دولت اکٹھا کرنا ہے۔ پہلے ہی بے تحاشا ہے، لیکن پاکستانی قوم ہے وہ سیلاب میں بہ رہی ہے، بے روزگاری کی آگ میں جل رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، مہنگائی انتہا درجے کی ہوگی، سارا کچھ 20 کروڑ عوام کو وہ دیکھ رہے ہیں، مگر اپنی جیب سے 20 کروڑ عوام کے اوپر کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جو باہر کی امداد آ رہی ہیں غریب عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، انسانیت کے لیے، جو غیر مسلم انسانیت کی ہمدردی کے لیے پاکستان کو دے رہا ہے سیلاب کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری رقم بھی ہڑپ کیے جا رہی ہے۔ کوئی ایم این اے کھایا جا رہا ہے، کوئی ایم پی اے کھایا جا رہا ہے، جو حقدار ہیں، جن تک پہنچنا چاہیے ان تک بالکل نہیں پہنچ رہا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ یہ لوگ، یہ انسانیت سے گر کر، حیوانیت اور حیوانیت سے گر کر شیطانیت تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کی زندگی کا صرف مقصد پیسہ اکٹھا کرنا، مال و دولت اکٹھا کرنا، اور یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کل اس دنیا میں نہیں ہونا تو یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ جاہ و منصب، یہ سارا کچھ جو ہم لوٹ لوٹ کر اکٹھا کر رہے ہیں ہمارے کس کام آئے گا؟ یہ اس چیز کی طرف کسی کا دھیان اور کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب صاف واضح ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ جب خوف خدا نکل جاتا ہے انسان کے دل سے تو اس کے دل کے اوپر ہدایت، اللہ کی طرف سے آنے والی روشنی اور رہنمائی، کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اللہ کا خوف ان کے دلوں سے جب نکل جاتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہی کام کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اس میں جو کچھ، جتنی عیاشی ہو سکتا ہے کر لو، جتنی بدماشی ہو سکتا ہے کر لو، جتنے خدا بن سکتے ہو بن جاؤ، جتنے ظالم بن سکتے ہو بن جاؤ۔ انسانیت کی ان کے سامنے کوئی قدر و منزلت، قدر و قیمت نہیں رہ جاتی، صرف اپنے مفادات کے لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم کو یہ رک کر سمجھنا ہوگا کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور مزید کرنے والے ہیں۔ تو جب تک قوم کے دلوں کے اندر تقوی نہیں آئے گا، اللہ کا خوف نہیں آئے گا، اس وقت تک حکمران اچھے نہیں آئیں گے، اور جب تک حکمران اچھے نہیں آئیں گے پاکستان کا مقدر نہیں بدلے گا، غریب کا مقدر، عوام کا مقدر نہیں بدلے گا۔ عوام کا مقدر بدلنا ہے تو عوام کو پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے دلوں کے اندر خوف خدا لانا ہوگا، اپنے دلوں کے اندر ملک کی محبت لانا ہوگی، اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت لانا ہوگی، اور اپنے آپ کا، اپنی زندگی کا مقصد اجتماعیت کو بنانا ہوگا۔ ذاتی اور انفرادی مقاصد سے نکل کر ہمیں پوری ایز اے نیشن اور پوری قوم کے حوالے سے سوچنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے انداز فکر کو تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کے غریب عوام کا مقدر نہیں بدلے گا، اور نہ ہی بدلنے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے بننے اور اچھا سوچنے اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔